السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار۔ آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ایک نون لیگی صحافی ہیں، پالتو صحافی ہیں نون لیگ کے، انہوں نے عمران خان صاحب کی آدھی ویڈیو شیئر کی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے، صارفین نے ان کی جو ہوئی ہے نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عمران خان صاحب کی آدھی ویڈیو میں کیا بات تھی اور مکمل ویڈیو میں کیا بات تھی؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا بھائی صاحب کا۔ پہلے آپ کو بتائیں کہ وہ صاحب کون ہے۔ ان کا نام ہے ناصر بٹ صاحب۔ انہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بڑی مشکل سے یہ ویڈیو ملی ہے۔ کون جا کر لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرے، ووٹ مانگنے سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو گولی مار لوں۔ عمران خان صاحب ایک موقع پر جب وہ بھارت میں تھے، کرکٹ ورلڈ کپ 2016 T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2016، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی جب ان کے ساتھ کپل دیو بھی بیٹھے تھے، تو یہ بات انہوں نے کی اور اس کو جو مس کانٹیکسٹ کرنے والے جو صحافی تھے، بلکہ صحافی کہنا ہی بڑی زیادتی ہوگی، ناصر بٹ صاحب جس انداز سے نثار نواز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مکمل ویڈیو میں عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھائی صاحب کی کیا ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں ایک مقصد کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کے لیے کیا کیا جائے۔ ان کے مطابق ان کے پاس شہرت، دولت، سب کچھ تھا۔ وہ سیاست میں صرف تبدیلی کے لیے آئے ہیں، ورنہ کون جا کر لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرے۔ ووٹ مانگنے سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو گولی مار لوں۔ تو یہ ہے مکمل ویڈیو بھائی صاحب۔ آپ نے جو ویڈیو شیئر کی، ویڈیو کا ایک حصہ اور سلیکٹڈ حصہ، اس پر جو آپ کے حامی صحافی ہیں، نون لیگ کے حامی صحافی ہیں، وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں نون لیگ چھا گئی۔ عمران خان صاحب کہتے تھے، نصر اللہ ملک صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس پر؟ وہ کہتے ہیں کہ کہکا لگاتے ہیں پہلے، اور کہتے ہیں خان صاحب کو تب عام آدمی کو ملنا گھٹیا کام لگتا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ پوری ویڈیو سنیں بھائی صاحب، نصر اللہ صاحب، اس کے بعد آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ سوشل میڈیا صارف ہیں نیک رو نامی، تو انہوں نے، اللہ آپ کو نیکی دے، انہوں نے لکھا کہ آپ کی پروفائل پڑھیں تو لگتا ہے کوئی لیری کنگ ہے، اور حرکتیں دیکھیں اپنی، یہ بھی نہیں پتا کہ ویڈیو کب کی ہے اور کس تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ جرنلزم کو معاف کر دو، نصر اللہ ملک صاحب لکھا ہے ختم ہو گیا ہے حکومت والا۔ نیک رو نے مزید کہا کہ ایک تو یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ 3-4 دفعہ سنیں، اتنی مشکل بات نہیں، شاید آپ کے کمرشل ذہن میں سیاست کا مقصد فٹ ہو سکے۔ سیاست جو لوگوں کی فلاحی کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کی بہتری، لوگوں کی بہبودی کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ وہ سیاست ہے جس کو کچھ لوگوں نے اپنا جو جسے کہیں نا ملکیت بنا کر، اپنا کاروبار سمجھ کر پروان چڑھایا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین خوب تنقید کر رہے ہیں۔ لگ پتہ جائے گا جب یہ تنقید ان بھائی صاحب جنہوں نے یہ بات کی، جنہوں نے ویڈیو شیئر کی، اور جس کے بعد ایک اور صاحب نے اس ویڈیو پر جسے کہیں نا کہ محبت کا ہاتھ بڑھایا، اس کے ساتھ جو ہوئی ہے کہ پچھلے 8 گھنٹے سے نون لیگی صحافی نصر اللہ ملک، جن کو میں کچھ معقول تجزیہ کار اور شریف آدمی سمجھتا تھا، شریف آدمی تو آپ سمجھتے تھے اور یہ شریفی آدمی ہیں، اس ویڈیو کے پہلے 30 سیکنڈ کی کلپ اٹھا کر کہکے لگا رہا ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب کے کہکے روکنے کے لیے مرشد عمران خان کی 2.5 منٹ کی پوری ویڈیو حاضر ہے۔ تو خان صاحب اس وقت جیل میں جتنے خوفناک ہو گئے، لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب عمران خان صاحب تو جیل میں ہوں گے، پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کیمپین بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، تو وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا اٹ سیلف ایک الیکشن کیمپین ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ خان صاحب جب جیل گئے، ان کو پتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات مسلسل دہراتے چلے آ رہے تھے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے نااہل کیا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، میری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، اس کے بعد میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ تو
انہوں نے 150 ویڈیوز ریکارڈ کروا کر رکھی ہیں جو کہ مختلف مواقع پر استعمال ہو سکیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب الیکشن ڈے ہوگا، الیکشن ڈے سے ایک رات پہلے خان صاحب کا اگر یہ پیغام ہو کہ میرے پاکستانیوں آپ نے جانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اور جو آپ کو اچھا لگے جس امیدوار کو، تو اس طرح سے بھی الیکشن کیمپین کی جا سکتی ہے۔ مختلف مراحل جیسا کہ کاغذات نامزدگی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو جبری طلاقیں خان صاحب نے جو اصطلاح معروف کروائی تھی۔ اچھا، اب صدیق جان صاحب کیا کہتے ہیں کہ نصر اللہ ملک صاحب گھٹیا، غلیظ، مکروہ اور نیچ لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور وہ یہ کلپ دیکھنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کریں گے اور آئندہ نون لیگ کے ایسے رہنماؤں کو ری ٹویٹ نہیں کریں گے جو نامکمل کلپ لگا کر جھوٹا بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو نقشہ ہے نا، وہ یہ کہ وہ آئے گا تو سب لوگ استحکامی بن جائیں گے، تب پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے ہرایا جائے، وگرنہ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں نا کہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ جس انداز سے سب کو بھارت کی جیت یقینی دکھائی دے رہی تھی، سب نے کہا کہ بھارت جیتے گا اور بھارت فائنل میں، کچھ لوگوں نے، اچھا میں نے ایک طرح سے لوگوں کو کہا کہ صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت فائنل بھی اکیلا کھیلے گا کیونکہ اس نے جیتنا ہے، تو نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ فائنل اکیلا کھیلیں، الیکشن ڈے پر کوئی اور ہو ہی نہ، میاں صاحب ہوں اور باقی سب خالی ہوں، کوئی امیدواری نہ ہو، شیر بمقابلہ شیر، اور پھر مقابلہ ہو پانی والے شیر کا کاغذی شیر سے، تو مجھے لگتا ہے کہ کاغذی شیر اس میں جیت جائے گا، میاں نواز شریف صاحب بھی جیت جائیں گے۔ جس انداز سے ان کو جتوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو لگ پتہ جائے گا جب الیکشن ہوگا۔ صدیق جان کے طنز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق جان کا طنز اچھا تھا، کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی گئے۔ اسے معلوم تھا کہ نصر اللہ ملک ایک نیچ اور جس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اب کیا اپنا جو نیا بیانیہ ہے وہ رکھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ آپ نے دیکھا جس انداز سے علی نواز اعوان صاحب کو گرفتار کر کے 9 نومبر کو اٹھایا گیا، اس کے بعد جیسے ہی وہ واپس آئے تو وہ استحکامی بن کر نکلے۔ اب سب پر جو بھی استحکامی ہوتا ہے نا، جو استحکامی ہوتا ہے اس پر ہتھکڑی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے سب لوگ مفلر پہن لیتے ہیں اپنے گلے میں، استحکامی مفلر کے بعد آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جس انداز سے ان کے تمام تر کیسز، چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہوں، چاہے جس انداز سے انہوں نے اپنا جو پچھلا ان پر الزامات تھے، تو وہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ فیض اللہ کمو کا دیکھیں، چلے گئے باہر، مراد راز دیکھیں، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن دوسرے وہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن میں علی محمد خان کا شمار ہوتا ہے، جن میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک صنم جاوید صاحبہ ڈٹ کر کھڑی ہیں، ابھی تک یاسمین راشد صاحبہ کمزور ہونے کے بعد بھی ایک عمر ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایک اور رہنما دیکھیں، عالیہ حمزہ صاحبہ دیکھیں، طیبہ راجہ صاحبہ دیکھیں، جو کہ ورکر ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس انداز سے مرکزی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے خدیجہ شاہ صاحبہ کی مثال لے لیجئے، نازوں میں پلی بڑھی ہیں لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ مثال نیچے سے لے کر اوپر تک آپ جائیں گے نا، شہریار آفریدی، علی محمد خان، یہ وہ مثالیں ہیں۔ میاں محمود الرشید آپ دیکھیں، اعجاز چودھری دیکھیں، تکالیف اٹھا رہے، عمر سرفراز چیمہ دیکھیں، یہ ایک ساتھ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جھنڈا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ انہی رہنماؤں نے اپنے
مضبوط ہاتھوں سے جیلوں میں سے پکڑا ہوا ہے، اور جب تک یہ رہنما پریس کانفرنس نہیں کریں گے، جب تک یہ اپنے موقف پر قائم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو، پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ آپ دھاندلی کتنے ووٹوں کی کر لیں گے، 1,000 2,000 10,000، اگر آپ کی لیڈ اتنی ہو جائے کہ 40,000 50,000، آپ کا ٹرن آؤٹ اتنا ہو جائے کہ لوگ اتنے لکھنے جوک در جوک لوگ نکلیں، تو پھر آپ ان لوگوں کو کیسے ہرا سکتے ہیں؟ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔